کے قائل نہیں، کیونکہ روزے سے اپنی نہیں بنتی تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے جہاں نماز روزے کو فرض کیا، وہیں پر اہل بیت کی محبت بھی فرض کی، اور اس پر قرآن کی آیت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب کہہ دے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو۔ پوچھا صحابہ نے، آپ سنتے رہتے ہیں، صرف وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، آقا کس کس سے محبت کریں آپ کے خاندان میں؟ تو آپ نے خاص طور پہ جن کے نام لیے، یوں تو ہر ایمان والے خاندان کے ہر فرد سے جو ایمان والا ہے محبت فرض کی گئی، لیکن جن کے لیے خصوصی تاکید آئی، فرماتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہے ان سب کی محبت تم پہ فرض کی گئی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے رسول کی اہل بیت، تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا، اور مزید فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لیں۔ نماز میں اہل بیت پہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب کثرت کے ساتھ اس نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام بھیجو۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اپنے حبیب پر کہ حبیب ایمان والوں سے یہ خطاب ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو محبوب کے غلاموں اب تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ تم بھی نبی پہ درود بھیجو اور ان کے شایان شان سلام ان پہ پڑھو، ان پہ سلام بھیجو۔ تو اس وقت صحابہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آقا فرماتے خبردار ادھورا درود مجھ پہ نہ پڑھنا، یہ مت کہا کرو اللہم صلی علی محمد، اتنا نہیں کہنا، بلکہ اس درود سے میں خوش ہوتا ہوں جس درود میں میرے ساتھ میری اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، میری اہل بیت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، اس لیے یوں درود پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد مکمل درود تعلیم فرمایا گیا۔ حضور وہ درود بھی قبول نہیں کرتے جو اہل بیت کو ہٹا کر کے پیش کیا جائے، آقا کریم کی بارگاہ میں تو وہی درود قبول ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اہل بیت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اہل بیت ہمارے لیے کتنا لازمی اور کس قدر عظیم سرمایہ ہے کہ ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور جو اسے ترک کرے گا اس کو ایمان ترک کرنا پڑے گا، اور ایمان اس کے پاس موجود رہ ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے کنارہ کش ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صرف 2 روایتیں پڑھ کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ صرف نہیں کہ ہم آپ کو داستان کربلا سنا کے بھیج دیں، یہ دل کے بہلانے کی محفلیں نہیں ہیں، یا اللہ اکبر، یہ محفلیں صرف روایتی نہیں، رسمی نہیں، مقصد سمجھو ذکر حسین کا، ذکر کربلا کا، اہل بیت کا، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نس نس میں عشق رسول سما جائے، آل نبی کی محبت سما جائے، اور تمہیں پتا چلے کہ جس حسین کا تم ذکر کر رہے ہو وہ حسین کس بلندی پر ہے، اور یزید جس نے امام علی مقام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کروایا وہ پلید کس گندگی میں ہے، اس لیے کہ مارکہ کربلا اب اس معاذ اللہ اس کا حقدار نہیں کہ اس پر اب مناظرے ہوں، اس پہ بحثیں ہوں کہ کون حق پر ہے۔ میں بات اتنی کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے سوال ہے کہ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر کے
کے یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے یا یزید کو صحابی کا بیٹا کہہ کر اس کے بارے میں قوم کے اندر نرمی پیدا کرنے والے، بس ہاتھ جوڑ کر اتنا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث مرفوع لا کر کے بتاؤ جو حسین کی شان میں ہے، ایسی کوئی حدیث یزید کی شان میں لا کے بتاؤ، حسین کی شان میں ایک نہیں۔ یہ حدیث کا چھوٹا سا طالب علم جب سیاہ ستہ لے کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کی ایک نہیں درجنوں آیتیں حسین کے لیے پڑھ کر کے سنائے گا اور حدیث بھی پڑھ کر کے سنائے گا۔ لیکن ایک حدیث جو پڑھتا ہوں جو سیاہ ستہ کی ہے، آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کوئی ایک روایت یزید کے لیے صرف جنت کا سردار نہیں، جنت کا صرف جنتی ہونے پر ایسی مرفوع روایت لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکتا۔ اور پھر اگر بات صحابیت کی ہے، بات صحابیت کی ہے تو حسین اس صحابی کا نام ہے کہ سارے صحابی حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے ہیں، سارے صحابی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے عمر ابن خطاب ہو، عثمان غنی ہو، ہم اہل سنت ہے، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، ان پہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں قربان، لیکن ابو بکر یوں بیٹھتے ہیں، عمر یوں بیٹھتے ہیں۔ عمر کا ادب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اویس کرنی نے پوچھا عمر تم نے بار بار دیکھا، ذرا بتائیں نا حضور کیسے تھے؟ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو تھے، فرماتے اویس کبھی نظر بھر کر کے دیکھا ہی نہیں، اتنا ادب کرتا تھا کہ چہرے پر نظر پڑتی تو ادب سے نیچے کر لیتا، میں تو ادب کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے۔ کیفیت یہ تھی، اس لیے بتا نہیں سکتا کہ ہمیں ملی تھی کہ الگ الگ تھی، نظر پڑتی تو نور کی کرنیں نظروں کو پھیر دیتی۔ وہ ابو بکر امت کا امام یوں بیٹھتا ہے، اور جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، تو حضرت ابو بکر منہ میں پتھر لے کر آتے تھے۔ یہ سب صحابہ ہیں، عظیم ہیں، لیکن اب میں اس صحابی کا خطبہ پڑھتا ہوں کہ جو یوں نہیں بیٹھتا تھا، جب آتا تھا تو داڑھی سے کھیلتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا، جب آتا تھا تو کندھوں پہ چڑھتا تھا، جب آتا تھا تو پیٹھ پر حالت نماز میں بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے۔ صحابہ میں ایک صحابی بتا دو جو نبی کے سینے پہ چڑھتا ہے، جو نبی کے کندھوں پہ چڑھتا ہے، جو نبی کے سینے پہ بیٹھتا ہے، جو نبی کی داڑھی سے کھیلتا ہے۔ اور اتنا عظیم وہ صحابی کے کہتا ہے آپ گھوڑے پہ بیٹھتے مجھے بھی تو بٹھائیں۔ اس صحابی کی بات کر رہا ہوں، اس صحابی کی، گھوڑا آپ کا ہے مجھے بھی تو بٹھائیں۔ یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں، یہ سب معتبر حدیث ہیں، مجھے بھی تو بٹھائیں۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے حسین، حسین وہ صحابی 2 ڈگری والا ہے نا حسین، وہ صحابی بھی اہل بیت بھی ہے، صحابی بھی اہل بیت بھی ہے۔ گھٹنے زمین پہ رکھے رسول نے، وہ رسول جس کے تلووں پر جبریل اپنے لب رکھتا ہے، اس رسول نے حسین کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے، اور وہ ہاتھ جس کو خدا ید اللہ کہتا ہے وہ حسین کے لیے زمین پہ رکھے۔ حسین تیرا گھوڑا آ گیا، بیٹھ جا پیٹھ پر۔ کوئی ہے براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب، براق پہ بیٹھنے والے نبی کا راکب حسین ابن علی ہے، وہ صحابی رسول، وہ نبی کی پیٹھ پر۔ اور پھر کا نانا آپ کے گھوڑے کی بھی تو لگام ہے جو جھٹکا دیتے ہیں آپ، تو مصطفیٰ نے ان زلفوں کو ہاتھ میں لیا جسے خدا واللیل کہتا ہے، ہاں حسین یہ زلفیں پکڑ اور یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے۔ اس منظر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور عرض کیا، فرمایا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو حضور نے سر اٹھا کے کہا حسین، حضور نے سر اٹھا کے کہا عمر تجھے سواری اچھی دکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔
ہماری کربلا کی محفل عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں، اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ ایک میں اہل بیت کا دامن دیا، ایک میں صحابہ کا دامن دیا۔ بات دور نہ نکلے تو میں نے کچھ حدیثوں کے مفہوم پیش کیے۔ آپ نہیں کہنا یزید کے متعلق بات ہی نہیں کرنا، اور اگر بات کرنا ہے تو پھر حدیث ہم تک لانا۔ یزید کا نام لے کر حضور نے کہیں جنتی کہا ہو تو، اور جو حدیث قسطنطنیہ ہے اس میں تو قسطنطنیہ کا بھی نام نہیں ہے۔ قیصر روم رسول نے فرمایا ہے، روم کے شہر پر آقا نے فرمایا ہے نا، سرکار مدینہ آقا فرماتے ہیں مدینہ قیصر، قیصر کا شہر۔ حضور علیہ السلام نے قیصر کا شہر کہا ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ حدیث قسطنطنیہ کے ماننے والے جو ہے وہ قیصر کے شہر کو قسطنطنیہ کیسے قرار دیتے ہیں۔ پہلے تو اسی پر 10 سوالات ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کیسے، اور چلے اگر مان بھی لیا جائے محدثین کے متعین کرنے پر کہ ٹھیک ہے محدثین نے متعین کیا ہے، تو پھر ابھی یہ سوال پیدا ہو کہ اس میں گیا کون کون، اس طرح کے معاملات ہیں۔ لیکن حسین تو بالکل کلیئر ہے، اتنا کلیئر ہے حسین کہ قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ کہتے ہیں لوگ کہاں ہے صحابہ، کہاں ہے اہل بیت کی تعریف قرآن میں؟ ہم کہتے ہیں سید المفسرین ابن عباس سے پوچھ یہ کون ہے مرج البحرین کون ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں یہ دو دریا میں ایک دریا طہارت اور پاکیزگی کا دریا ہے جس کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، اور دوسرا دریا دریائے ولایت ہے جس کا نام علی ابن ابو طالب ہے۔ جب یہ دو دریا ملتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ او جھٹلانے والو جھوٹو، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقے نعمتیں ملی ہے، یہ نعمت وہ ہے نعمت کبریٰ، ساری نعمتیں۔ پھر فرماتے ہیں جب دریا ملتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو دا طبقہ یہ کرتا ہے کہ لال موتی اور ہرے موتی نکلتے ہیں۔ لال موتی سے مراد میرا حسین ہے، ہرے موتی سے مراد حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ مفسرین ابن عباس کا گھر کوئی بریلی میں نہیں تھا، ابن عباس مدینے میں رہتا تھا، جس کو گھٹی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عرض اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور صحابہ تو کہتے ہیں کہ جب ابن عباس کی تفسیر تجھ تک پہنچ جائے تو تجھے اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا دیکھو حضور نے محبت کی، اور بلکہ ایک مقام پر تو حضور نے مولا حسین کو اٹھا کے کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے حسین سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو دو روایتیں پڑھنی تھی اب اس میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت مولا حسین کا ابھی جو ہے وہ عمر کا 3 سال ہے، 3 یا 3.5 سال کی عمر ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کا مفہوم پیش کیا، آتے ہیں دوڑ کر، کبھی حضور کی داڑھی میں انگلیاں کرتے ہیں اس طریقے سے، کبھی حضور کا بٹن کھول لیتے ہیں اور بٹن کھول کر کے سینے کے اندر منہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین تو کیا کیا سونگتا ہے، یہ تو تیرا اپنا سونگنا ہی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے سینے مبارکہ کے بٹن کھول لیتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہے وہ چہرہ داخل کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یہ تو سیاہ ستہ کی روایت ہے، کہ جب امام علی مقام مسجد میں آ جاتے اور حضور نماز میں ہوتے، توجہ فرمائیں، بات نکلتی جا رہی ہے مولا حسین کے فیضان سے تو بات آگے بڑھتی جائے گی۔ اللہ اکبر، مسجد میں آتے ہیں، نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے، کون؟
نبیوں کا امام، ان کی نماز ایسی کہ ساری دنیا نے ان سے سیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ نماز کیسے پڑھو؟ کیسے پڑھو؟ جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے سجدے 2 ہی کیے۔ اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ اللہ کو سجدے بڑے پسند، اس نے کہا کہ سجدے کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ سے، تو 2 کیوں پھر 3 کیوں نہیں؟ طاق اللہ ہے، طاق پسند ہے، 3 کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں قبول، تیری نماز ہی خطرے میں، کیونکہ حبیب نے 2 کیا تو تجھے بھی 2 کرنا ہے، تیسرا نہیں کر سکتا۔ غور فرمائے وہ نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے، مولا حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ حضور قیام میں ہے، دونوں پیر کے بیچ میں سر داخل کرتے ہیں۔ توجہ آپ کی، اگر آپ کی توجہ ہے اور آپ ذکر حسین آخرت کے لیے سننے آئے ہیں اور حضور کو خوش کرنے کے لیے سننے آئے تو آپ کی توجہ ہے، نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے اور مولا حسین پیروں کے اندر جو ہے وہ سر گھسا رہے ہیں، سر داخل کر رہے ہیں، سر داخل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سر مبارک نہیں جاتا تو وہ داخل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر ایسے رکھتے کہ اگر بچہ بھی سر گھسائے تو سر داخل نہ ہو، بچہ بھی سر داخل کرے تو داخل نہ ہو۔ ان حضرات سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نماز نماز نبوی ہے، تو اب کو اگر اتنا پیر پھیلا کر کے آپ نماز پڑھیں کہ بکری کا بچہ بھی نکل جائیں تو پھر یہ ایک عجیب سی بات ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی، نبوی نماز نہیں ہوگی، یہ اپنی طبیعت ہوگی۔ بات جب میں سیاہ ستہ کی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو سیاہ ستہ تو یہ کہہ رہی ہے حسین سر ڈال رہے ہیں لیکن سر جاتا نہیں، تو اب نبی نے کیا کیا؟ حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں، یہ روایت اگر ہم کتاب نہ دکھائیں تو ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ جو جی میں آئے بول کے جانا یہ طبیعت قطعی نہیں ہے۔ اور یارو جو لوگ چٹنگ کر کے سودا بیچ کر جاتے ہیں، وہ ایک بار شہر میں بیچ کے جاتے ہیں تو دوبارہ اس شہر میں وہ کبھی نہیں آتے، اس لیے کہ جن کو پہلے گارنٹی اور وارنٹی دے کے بیچا ہے اب وہ پکڑیں گے نا کہ تو نے تو بہت گارنٹیاں دی تھی اور تو بھاگ گیا، اب ہمیں سامان بدل کر کے دے۔ لیکن یہاں کا جو سودا ہے اس وقت سے ہم بیچ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی خیرات لے کر کے، جب چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، میری عمر 11 سال کی تھی، تب سے ہم آپ کے درمیان بول رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی بولا ہے بعد میں کوئی پلٹ کر کے آیا ہے تو کتاب ضرور بتائی ہے، حوالہ ضرور دیا ہے۔ اب لکھنے والے مصنف پر آپ کا کتنا اعتماد ہے یہ آپ کے ایمان پر ہے، ہم نے تو جو پڑھا وہ بیان کر دیا، وہ دے دیا۔ اللہ اکبر، مولا حسین نے سر ڈالا، سر جاتا نہیں، حضور نے محبت میں پیر پھیلا دیے۔ اب حسین ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ بس ایک بات اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین نبی ہے یا امتی؟ حسین نبی ہے یا امتی؟ بہت بڑا ہے حسین، لیکن ہم نبی نہیں مانتے، حسین کو امتی ہی مانتے ہیں۔ حسین امتی ہے۔ بتاؤ جب حسین ادھر جا کر ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، حضور ان کے لیے پیر پھیلاتے ہیں کہ آتا رہے جاتا رہے، گویا کہ جنت کا دروازہ بن گیا ہے حسین کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بتاؤ نبی کو حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ ارے نبی کو اگر امتی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو پھر نماز پر کیسے اثر پڑتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد امام حسین، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی۔ برا ہو ان انگلیوں کا
جہنم کی آگ میں پگھلے وہ انگلیاں جس نے یہ لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو گدھے اور بیل کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں آج چونکہ مولوی کی بات نہیں کرنے بیٹھا، میں تو ان مولاؤں کی بات کرنے بیٹھا ہوں جہاں مولوی غلام بن کر کے مولا بنتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حسین مولا کا بچپنا ہے، بچپنا 3-3.5 سال کی عمر ہے۔ آنے کا انداز یہ ہے کہ کبھی بھی آ جاتے حضور کے حجرے میں، نماز میں بھی آ جاتے ہیں، دوران خطبہ بھی آ جاتے ہیں۔ مزاج یہی ہے، آقا منع نہیں کرتے، آتا رہے حسین، اس لیے کہ حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین کے ذریعے حسین کے ذریعے میرا اظہار ہے اور حسین میرے ذریعے سے ہیں۔ نبی کا خون، حضور کا خون، آقا فرماتے ہیں حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے، جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے۔ اب میں یزید کو جنتی کیسے مانوں جو نبی سے لڑتا ہے؟ نبی سے لڑ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے میری اس سے لڑائی، جو حسین سے نفرت کرے ہماری اس سے نفرت، جو حسین سے اعلان جنگ کرے اس سے ہمارا اعلان جنگ۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ مولا حسین آئے، آ کر گود میں بیٹھے، وہی داڑھی حضور کی، وہ داڑھی مبارک، خط حال ماں زلف ابر اجل، وہ مبارک خط، قربان جائیں کالی کالی داڑھی پر گورا گورا وہ خوبصورت گلابی رنگت والا چہرہ یوں لگتا تھا۔ حضرت ابی حالہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے آبنوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو۔ حضور کا چہرے انور یوں لگتا تھا۔ آئے، داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کپڑے کے بٹن کھولے، اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے۔ حضور کا تو ہر صحابی ہمیں خوبصورت لگتا ہے، اس لیے کہ ہم جلد نہیں دیکھا کرتے، ہم دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہر صحابی، لیکن ظاہری رنگت میں بھی ایک صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کا نام ہے دحیہ کلبی، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضور کو بڑی تمنا تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے، تو دحیہ کلبی سے حضور کو پیار تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، اور جب انہوں نے ایمان لایا تو 700 لوگ ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی ہے۔ انہوں نے چادر اٹھا کے حضور کو پیش کی، مسلمان ہوئے۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی عادت تھی حضور کے شہزادوں کے لیے کچھ نہ کچھ پھل لے کر آتے تھے، خشک میوے لے کر آتے تھے۔ جب بھی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آئے کہ حضور کے حسن حسین جو شہزادے ہیں، دیکھو یہ صحابی لوگ ہیں، صحابی ہو کر کے ان آقاؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا جو حکم، وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے۔ کچھ نہ کچھ لاتے اور جیب میں رکھ کر لاتے، کبھی ہاتھوں میں ہوتا۔ اب مولا حسین تو موجود ہی رہتے تھے بارگاہ رسالت میں، کبھی نہیں رہتے، تو جب پتہ چلتا کہ دحیہ آ گئے، دحیہ کلبی آ گئے، تو آئے حضور کی گود سے اٹھے اور چھلانگ لگائی اور دحیہ کلبی کی گود میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر دحیہ کا کھیسا چیک کیا، جو نکالا، جو کہ لاتے تھے انہی کے لیے، کھانے لگے، ان کی داڑھی سے کھیلنے لگے، ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے، کیونکہ سب لوگ جو چاہتے تھے اس آقا حسین کو ناز اٹھائے جاتے تھے، کیونکہ کربلا کا واقعہ اور حادثہ اچانک نہیں ہوا، اتنا مشہور یہ واقعہ تھا کہ اس کا ذکر آپ کتابوں میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت جبریل نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی مقبول ہوتی ہے، یہ محدثین کا اصول ہے۔ بہت طویل، بہت عجیب یہ قصہ ہے اور یہ عجیب داستان ہے، انبیاء کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا۔ بہت مشہور تھا یہ واقعہ۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے۔ اب دحیہ کلبی آتے ہیں، مولا حسین کی عادت کریمہ ہے کہ انہیں نوازنے کے لیے ان کی گود میں جاتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، نبی کا شہزادہ دحیہ کلبی کی گود میں آ جائے تو دحیہ کلبی کے تو دل کی کلی کلی کھل جاتی تھی۔ شہزادہ رسول جو گود میں آ گئے،
پھر یہ ہوا کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے، انسانی صورت میں آتے، تو اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، دہیہ کلبی کی شکل میں۔ ایک دن یوں ہوا کہ جبریل امین دہیہ کلبی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور مولا حسین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھے کہ میرے نبی کے صحابی دہیہ کلبی آ گئے، حضور کی گود سے چھلانگ لگائی اور جبریل کی گود میں، حالانکہ جبریل بشکل دہیہ کلبی آئے تھے۔ یہاں پر صاحب روضۃ الشہداء اور کنز الغرائب کے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیہ کلبی ہے، لیکن فقیر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ میرے بہت آقا ہیں، صاحب روضۃ الشہداء کنز الغرائب کے مصنفین بہت ہمارے بلند آقا ہیں، لیکن بات عشق کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیہ کلبی ہے، لیکن فقیر یہ کہتا ہے کہ حسین یہ نہیں سمجھے دہیہ کلبی ہے، حسین سمجھے کہ یہ جبریل ہی ہے، حسین سمجھے یہ جبریل ہی ہے۔ لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر، کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں، میری شان تو یہ ہے کہ کبھی امام الانبیاء کی گود میں رہتا ہوں اور کبھی امام الملائکہ کی گود میں رہتا ہوں، یہ میری شان ہے، لوگوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے، اس لیے کہ حسین کیا جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں نہ آپ، لیکن بات عشق کی ہے تو عشق کو پھر بولتا ہے اپنے انداز سے۔ اگر آپ کو قبول ہے تو لے لیں اس کو، ورنہ روضۃ الشہداء کے مصنف کی جو بات تحریری ہے کہ وہ دہیہ کلبی سمجھے، چلو ٹھیک ہے وہی سمجھے۔ وہاں جا کر کے جبریل کی داڑھی سے کہ یہ دہیہ کلبی ہے کھیلنے لگے، جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے، تو حضور نے بڑھ کر مولا حسین کو اپنی گود کی طرف کھینچا۔ اس کو یوں تصور کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے بچے کسی کے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں، موبائل قیمتی ہے تو ہم اس کو بات کرتے کرتے ادھر سمیٹتے، ادھر آ جا، تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیں۔ اس کو یوں تصور کر لیں کہ ادھر دہیہ کلبی سمجھ کر بقول صاحب روضۃ الشہداء کے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہے ہیں، اس لیے کہ آقا چاہتے ہیں کہ یہ جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بزرگی ہے۔ تو جبریل نے بات کو ختم کیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں، اس کو بیٹھنے دے، یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے۔ جبریل کہہ رہا ہے، جبریل کہہ رہا ہے یا رسول اللہ حسین کو کرنے دے، جو کرتے کرنے دے، یہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ڈالنے دے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل یہ میرا حسین دہیہ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں اس کہا حضور کوئی بات نہیں، آپ اسے رہنے دیں۔ میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی، عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں رونے لگتے تھے، تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تو جا کر کے اس کا جھولا جھلانے لگے۔ حضور میں اس کا جھولا جھلانے آتا ہوں، اگر یہ آج میری گود میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہے مولا حسین، فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھلاتا ہے، فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے، وہ مولا حسین کی ذات ہے۔ انہی کا ذکر کرنے آئے ہو، مقدر کے سکندر ہو، تقدیر کے تاجدار ہو، بادشاہ ہو، اور بی بی زہرا جسے بلاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، مقدر سنورتے ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے ولید کو، مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو، ابن عمر سے لے لو، ابن ابو بکر سے لے لو، ابن زبیر سے لے لو، لیکن حسین کے لیے بہت چستی کرنا، کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ اثر انداز ہے۔ اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا، اگر بیعت یزید کی بات ہے